اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کے مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے تھمبنیل بالکل ٹھیک دیکھا ہے کہ عامل خواتین کو زنا کا عمل کیسے کرواتے ہیں اور اس کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی شاید آپ کو بری لگیں یا آپ اس کو پسند نہ کریں، لیکن میری مجبوری ہے ایک معالج ہونے کے ناطے، جو میں سمجھتا ہوں جتنا اس لوگوں کو میں نے تباہ ہوتے ہوئے اس کے اندر دیکھا ہے، جن بچیوں کی عزت نیلام ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے پریکٹیکل طور پر، تو کسی کی عزت میری باتوں سے اگر بچ جائے گی تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ میں سمجھتا ہوں۔ آپ میرا حلیہ نہ دیکھا کریں، میرا پروٹوکول نہ دیکھا کریں، میں بالکل سادہ ہوتا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بالکل سادہ ہے۔ یہ چیزیں مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں ان چیزوں کو بھی کبھی عذر نہیں بناتا کہ مائک خراب ہو گیا کہ وہ نیا بھی خریدوں، ٹائم نہیں مل رہا، تو میں اس پہ کام چلا رہا ہوں اپنے جگاڑ کے حساب سے۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ نے یہ صحیح پڑھا ہے کہ جو میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں یہ سچے ایک عامل کی ہے۔ اس نے مجھ سے خود ملاقات کی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اسی رمضان المبارک کے اندر مجھے اس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں جتنی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر جھوٹ کا استعمال نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ کوشش بہت زیادہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو نقصان ہو۔ وہ چیزیں میں دکھاتا ہوں جو میرے سامنے گزرے، پریکٹیکل ہوئی ہیں۔ تو مجھے ایک عامل صاحب ملے تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی آپ کارگزاری سنائیں۔ وہ کالا علم کرتا تھا اور اس کے ساتھ معزز بھی بنا ہوا تھا، نماز کی پابندی کرنا اور تبلیغ کے بہت سارے کام کرنا، اور مطلب دین کے بہت سارے کام وہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں اس کی پہچان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ کسی بچوں کے جو معاملات ہیں وہ کلیئر کرتا تھا۔ اس حوالے سے جو بچے عشق مشوقی کرتے ہیں، پسند کی چیزیں، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو جناح کا عمل ہوتا ہے عملیات کے اندر، یہ بچیاں خود کروانا بھی بعض اوقات چاہ رہی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ پسند نہیں کر رہی ہوتی، ان کی مجبوری بن جاتی ہے، کسی کے دماغ کے اوپر سوار بھی ہو جاتا ہے، کسی سے انتقام لینا، بہت سارے معاملات اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے کرتا ہے، وہ زنائی پہلے سے ہوتا ہے لیکن اس کو ایک موقع مل جاتا ہے، خواتین اس کو مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، بہت دفعہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو پیسے کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، بہت سارے۔ اس کا میں نے ایک ٹی وی چینل پر پروگرام بھی کیا تھا، وہ تقریباً اب تک 12-13 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، تو اس کا ٹاپک بھی یہی تھا۔ تو میں نے اس عامل سے کہا، میں نے کہا تو کوئی اپنی کارگزاری بتائیں۔ کہتا ہے ایک گھر پر میں گیا تو وہ جو لڑکی تھی اپنے بہن بھائی کے ساتھ سیٹ تھی، اپنی بہن کے گھر والے کے ساتھ سیٹ تھی۔ آپ اندازہ لگیں کتنی انسانیت ختم ہو چکی ہے کہ اس کو اپنی بہن کا گھر کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس کے شوہر کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو گئی۔ اور ہمارے اس معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ جو سالی ہوتی ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اور ہماری شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ سالی سے بھی پردہ کیا جائے، اور اسی طرح جو دیور ہوتے ہیں وہ بھابھی سے پردہ کریں۔ بہت سارے معاملات اس کے اندر گناہ کے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی اس کو سیٹنگ اس سے تھی، تو کہتا ہے مجھے لے جایا گیا، اس بچی نے جنات کی ایکٹنگ کی ہوئی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی جو ہماری سیریل جتنی چلیں گی، کوشش کروں گا ہر روزانہ ایک آپ کو ایسی کارگزاری بتاؤں گا جو میرے ساتھ پریکٹیکل ہوئی ہیں، تاکہ کسی اور کی آنکھیں کھلیں، ان کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوں، کیسے میں نے ان کو سمجھایا ہے، کیسے سلجھایا ہے۔ اور وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو عاملین لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کے پاس عزت ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ اس نے جنات کی ایکٹنگ کی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں گھر گیا تو اس نے حاضری کی پوزیشن بنائی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں ویسے کھلاڑی تھا، تو میں نے کہا میں اپنا جو جن ہے وہ میرا کوکاف سے آئے گا۔ اب اس میں اتنا بڑا اس نے جو بات کی تو میں کافی دن اس پہ ہنستا رہا، ابھی بھی مجھے جب یاد آتی ہے تو اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ اس نے کیسے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا جی مجھے صاف چادر، سفید جو چادر ہوتی ہے وائٹ قسم کی، وہ چاہیے۔ کہتا ہے اس لڑکی کو میں نے لٹا دیا چارپائی کے اوپر، میں نے وہ چادر ڈال دی۔ کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پڑھنا کیا شروع کیا؟ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی اس نے۔ کہتا ہے جیسے میں پڑھ رہا تھا وہ بچی نیچے سے ہنس رہی تھی۔ کہتا ہے مجھے تو پہلے پہ پتہ تھا کہ یہ ایکٹنگ کر رہی ہے، اب میں نے اس کو کیسے اس کا بھرم رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر چادر ڈالی تو میں نے دیکھا جب وہ ہنس رہی ہے، وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ مجھ سے بات کرے۔ اب وہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس وقت مریض کے ساتھ الگ میں بات کرنے والی ہوتی ہے، یا اس کو مریض کو سمجھانے کی بھی بات اس میں ہو سکتی ہے، یا مریض کو
مزید پھنسانے کی بھی ہو سکتی ہے، عامل اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بھی ایسے معاملات کر سکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے سب کو کہا کہ ابھی میرا جو جن ہے نا، جو میرا موکل ہے، کوکاف سے آ رہا ہے، راستے میں ہے اور بہت غصے میں ہے آج، اور بہت زیادہ غصے میں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کا تھپڑ لگ جائے اور کسی کے اوپر اٹیک کر دے تو وہ کوئی اس کا علاج قیامت تک نہیں کر پائے گا۔ اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ میرا دائرہ ہے، وہ میرے موکل کا دائرہ ہے، وہ اس جو جگہ ہے، ایک حدود اس نے بتا دی، اس گھر کا ایک کونا تھا کہ جو اس سے باہر نکل جائے گا تو ٹھیک رہے گا، جو اندر کھڑے گا وہ اپنی ذمہ داری پر۔ اب آپ کو پتہ ہے جب عامل یہ بات کر دیتا ہے تو لوگ اس کے اوپر اندھا یقین کرتے ہیں، کیونکہ عامل کو سب کچھ مسیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے جاہل، اسی لیے بات دادا حضور فرماتے تھے کہ دنیا دے وچ سب تو شیطان کم پیراں والا کام ہے، دنیا دے وچ سب تو جڑا اللہ دا ولی والا کام ہے وہ بھی پیر والا کام ہے۔ اور دادا حضور فرماتے تھے کہ جو نیک کام ہے وہ بھی پیروں کا کام ہے، جو شیطانوں کا کام ہے وہ بھی ایک پیر کا روپ ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں سب باہر نکل گئے، تو اس بچی سے میں نے مخاطب، میں نے کہا جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں اپنے بہن بھائی سے مجھے محبت ہے، میں اسی لیے اس گھر میں جاتی ہوں تو یہ مجھے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچی بھی شادی شدہ تھی، تو اسی لیے میرا کوئی راستہ نہیں بن رہا، تو میں نے ایکٹنگ شروع کی یہ وہ۔ اب اس جاہل کے کام دیکھو کہ میں کیا بتاؤں۔ اب اچھا اس معالج نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں آپ کے چینل پر بھی آؤں گا اور بہت ساری چیزیں ایسے بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ وہ اب توبہ کر چکا ہے اور میں نے بھی اس کا ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ میں نے کہا آپ غلط جو آپ نے کیا ہے یا آپ کے خاندان کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اگر آپ نے زنا کیا ہے تو آپ کی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح، کیونکہ زنا ایک قرض ہوتا ہے جو لیتا ہے اس کے خاندان کے اندر اس کا چکانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نیک جو مرد ہوتے ہیں وہ نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، جو خبیث مرد ہوتے ہیں وہ خبیث کے لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کہتا ہے جی میں نے اس سے کہا جب کیا کرنا، اس نے کہا جی میں اپنے بہن بھائی کے علاوہ نہیں رہ سکتی، میری مجبوری ہے۔ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ ساڈا کیا بنسی، اب یہ سرائکی تھا، تو اس نے کہا جی میں آپ کو بھی راضی کروں گی۔ تو کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا فلاں فلاں دن میں ہماری ملاقات۔ کہتا ہے میں نے اپنی ساری ترتیب اس کے ساتھ سیٹنگ اس کے اندر کر دی۔ کہتا ہے اس کے بعد میں نے ان کے گھر والوں کو بلایا، جب وہ گھر والے ہوئے تو میں نے کہا جی اس کے اوپر ایک جن مسلط ہے، یہ چوڑا اس کے اوپر مسلط ہے، اور اس کی جو چڑیل ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ فلاں گھر میں رہتی ہے۔ کس گھر میں رہتی ہے؟ جس گھر میں یہ بچی جاتی تھی زنا کرنے کے لیے اپنی بہن بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے گھر کو تباہ کر رہی تھی، اس گھر کا اس نے کام ملنے۔ اب یہ راستہ اس کو گھڑ کے دے رہا ہے کہ اس کا آنا جانا ہوتا کہ اس کا کام وہ وہاں سے چلتا رہے اور یہ مجھے ملتی رہے، مجھ سے بھی زنا کرتی رہے، اس سے بھی کرتی رہے۔ اب آپ کو جو بتانے کا مقصد ہے، جب بچی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، پھر ایک جگہ سے اس کی حفاظت ختم نہیں ہوتی، پھر ہر طرف سے اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو کہتا ہے جی میں نے ان کو کہا کہ اس کی جو بیوی ہے جن کی، جو چوڑا ہے جنات میں سے جو اس کے اوپر مسلط ہے، عاشق ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ فلاں گھر میں رہتی ہے، تو اگر یہ وہاں پر ملنے کے لیے جائے گی، آپس میں یہ میاں بیوی ملیں گے، آپس میں وہ آپس میں ہم بستری والے معاملات ہو جائیں گے، تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہر 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد وہاں پر اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ اس کی بہن کا گھر بھی بالکل نزدیک تھا جس بہن بھائی سے اس کی سیٹنگ تھی۔ اب وہ بہن بھائی پیسے والا تھا، عورتوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ پیسے کے اوپر بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ویسے بھی اس کی بہن کا گھر ہے، آپس میں مل سکتا ہے۔ وہ سارے اس پہ رضامند ہوئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس نے کیسے زنا کرنے کے لیے اس کو راستہ گھڑ کے دیا۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں اب تک وہ جاری، کہتا ہے میں نے اس سے توبہ کی۔ میں نے کہا اب آپ نے اس کو واپس کیسے نکالنا ہے؟ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر میں نے اس کو طریقہ بتایا، میں نے کہا اس طرح سے آپ ایسے کر کے دیں۔ جو میرے بتانے کا مقصد تھا کہ عامل عمل کے لیے عملیات کے نام پر کیسے خواتین سے زنا کرتے ہیں اور کیسی اپنے ایمان کی تباہی کرتے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ حدیث پاک میں ہے جو آپ نیکی خود کرتے ہیں اس کا اتنا آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ قابل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے عمرہ کیا ہے، نفل پڑھے ہیں، تو آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ جو آپ دوسرے لوگوں کو بھیجتے ہیں یا دوسروں کو نماز کے لیے لے جاتے ہیں، دوسروں کو نیکی کرواتے ہیں، اس میں آپ کا اجر و ثواب پکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برائی کے اندر بھی ایسا ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس کا گناہ لکھوں، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ تو اسی طرح جب آپ دوسروں کو گناہ پر لگاتے ہیں تو وہ کنفرم آپ کا گناہ لکھا جاتا ہے اور آپ
کی تباہی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے جو سٹوری میں آپ تک بیان کرنا چاہ رہا تھا، جس مقصد کے لیے آپ اس کو سمجھیں گے، اس کے اندر جو میسیج ہے وہ یہ ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کی بچوں کے اندر، آپ کی بہوؤں کے اندر ایسے معاملات ہوں، پہلے خود سرچ کریں، کیونکہ عملیات کے اندر عامل جو ہوتا ہے یا تو وہ مسیحا ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کی تربیت کر دیتا ہے یا اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کی بچی کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر جنات ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اس کا علاج کسی اچھے معالج کے پاس لے کر جائیں جو شریعت کا پابند ہو، نمازی ہو، اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہوں۔ اور اس طرح اگر جاہلوں کے پاس آپ لے کر جائیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کی عزت نیلام کرنے کے ساتھ شمار بھی ہوں گے، اپنا پیسہ بھی لگائیں گے، اور اپنی عزت کا ویسے بھی آپ کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، سب کے معاملات بہتر فرمائے۔ اور کل یا پرسوں ایک جو جس چیز پہ بات کروں گا وہ یہ ہے کہ عامل کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مریضوں سے کیسے اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیسے اس سے نکلواتا ہے۔ اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو میں اس باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا کام کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، حقیقت آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے، تاکہ آپ ان عاملین سے بچیں، اور میں ان عاملین سے مخاطب بھی ہوں جو اس طرح کے کام کراتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آپ ان سے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ رب العزت کی پاک ذات معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کو معاف کرنا، معافی مانگنا بڑا پسند ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما سکتے ہیں۔ بس زماد پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔